اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ اسم موصول کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اسم موصول کا سبق ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا ہے، 2 باتیں رہ گئی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ صلہ سے عائد کا حذف کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایون اور ایتن کی کیا حالتیں ہیں اور ان کے اوپر کیا اعراب پڑا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ڈسکس کریں گے۔ کتاب کی عبارت ہم بعد میں حل کریں گے، لیکن پہلے جو ہیں اب ایون اور ایتن کی جو حالتیں ہیں وہ پہلے اب یہاں پہ سمجھ لیں۔ کچھ مثالیں میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں، جب یہاں پہ مثالوں سے ہم اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے مسئلے کو، پھر انشاءاللہ جو کتاب کی عبارت ہے ہم اس کو حل کریں گے۔ دیکھیں جو ایون اور ایتن ہیں یہ 2 حالتیں ہیں اس کی، یا تو یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوں گے یا پھر یہ بغیر اضافت کے استعمال ہوں گے۔ اضافت کے ساتھ استعمال ہونے کی مثال جیسے کہ یہ ہے جاءنی ایہم، اور اضافت کے بغیر استعمال ہونے کی مثال کیا ہے جاءنی ایون یا جاءنی ایون، یا اسی طریقے سے رأیت این یہ اضافت کے بغیر ہے اور رأیت ایہم یہ اضافت کے ساتھ ہے۔ تو 2 حالتیں ہیں، اضافت کے ساتھ اور اضافت کے بغیر، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان دونوں کے آگے 2 قسمیں ہیں، یعنی اگر یہ اضافت کے بغیر ہے تو پھر 2 قسمیں ہیں، اور اگر اضافت کے ساتھ ہے تو پھر بھی 2 قسمیں ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں؟ اب وہ 2 قسمیں سے میں یہ بنتی ہیں کہ جو ایون اور ایتن اسم موصول ہیں، ان کا جو آگے صلہ ہے، صلہ کا اول حصہ ذکر ہوگا یا ذکر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں نا، ایون اب یہ اضافت کے بغیر ہے اور اس کا صلہ یہ ہے ہوا قائمن، اور ہوا قائمن کے 2 جزء ہیں، پہلا جزء ہوا، دوسرا ہے قائم، اور ہوا یہاں پہ ذکر ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری مثال دیکھیں جاءنی ایون قائمن، یہاں پر ایون یہ اسم موصول ہے اور اضافت کے بغیر ہے، اور قائمن جو اس کا صلہ ہے، اس کا جو اول حصہ ہے وہ مذکور نہیں ہے۔ صلہ کا جو اول حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صدر صلہ۔ اب میں اسی صدر صلہ کو ہی دہراؤں گا، آپ نے اسی کو یاد رکھنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یا تو صدر صلہ مذکور ہوگا یا صدر صلہ مذکور نہیں ہوگا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ایون اضافت کے بغیر ہے اور صدر صلہ مذکور ہے، دوسری مثال ہے ایون اضافت کے بغیر اور صدر صلہ مذکور نہیں ہے، تیسری مثال ہے ایون اضافت کے ساتھ ہے اور صدر صلہ مذکور ہے، چوتھی مثال ہے ایون اضافت کے ساتھ ہے اور صدر صلہ مذکور نہیں ہے۔ تو کل 4 قسمیں بنیں گی۔ پھر یہ 4 قسمیں بن گی، یہ ہوگی حالت رفعی۔ حالت نصبی میں بھی اسی طریقے سے 4 قسمیں بنیں گی، حالت جری میں بھی اسی طریقے سے 4 قسمیں بنیں گی۔ اب یہ 4 قسمیں مذکر کی ہیں، اسی طریقے سے 4 قسمیں مؤنث کی بن جائیں گی، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ تو کل اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو 4 اور 4 8، 8 اور 8 16، 16 اور 8 یہ بن جائیں گی کل 32 قسمیں۔ اب ایک ایک کر کے آپ ساروں کو دیکھ لیں۔ ایون اضافت کے بغیر صدر صلہ مذکور، ایون اضافت کے بغیر صدر صلہ مذکور نہیں، حالت رفعی۔ ایون اضافت کے ساتھ صدر صلہ مذکور، حالت رفعی۔ ایون اضافت کے ساتھ صدر صلہ مذکور نہیں، حالت رفعی۔ ایتن اضافت کے بغیر صدر صلہ مذکور، حالت رفعی۔ ایتن اضافت کے بغیر صدر صلہ مذکور نہیں، حالت رفعی۔ ایتن اضافت کے ساتھ اور صدر صلہ مذکور، حالت رفعی۔ ایتن اضافت کے ساتھ اور صدر صلہ مذکور نہیں، حالت رفعی۔ اسی طریقے سے یہ حالت نصبی ہے، یہاں سے کر کے دیکھتے ہیں تھوڑا سا۔ ایتن اضافت کے بغیر صدر صلہ مذکور، حالت نصبی۔ ایتن اضافت کے بغیر صدر صلہ مذکور نہیں، حالت نصبی۔ ایتن اضافت کے ساتھ صدر صلہ مذکور، حالت نصبی۔ ایتن اضافت کے ساتھ صدر صلہ مذکور نہیں، حالت نصبی۔ بالکل اسی طریقے سے حالت جری بھی ہوگا۔ اب اگر بات کر لیتے ہیں اعراب کی، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ 3 قسموں میں یہ معرب ہوگا، ایک قسم میں یہ مبنی ہوگا۔ اب معرب کی قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایون اضافت کے بغیر ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، اس صورت کے اندر بھی معرب ہے۔ نمبر 2 ایون اضافت کے بغیر ہو اور صدر صلہ مذکور نہ ہو، اس صورت میں بھی معرب ہوگا۔ نمبر 3 ایون اضافت کے ساتھ ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، اس صورت میں بھی یہ معرب ہوگا۔ مبنی ایک صورت میں ہے، وہ یہ ہے کہ ایون اضافت کے ساتھ ہو اور صدر صلہ مذکور نہ ہو، جیسا کہ آپ کو یہ مثال لکھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ مبنی ہوگا اور مبنی پر ضم ہوگا، یعنی ایون پہ آپ نے ضمہ پڑھنا ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایہم۔ اسی طریقے سے رأیت ایہم، مررت بایہم،
اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو یہ تو ہو گیا مبنی. اسی طریقے سے مذکر کے ساتھ مؤنث میں بھی یہی مبنی ہوگا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے ایتن اضافت کے ساتھ ہے, صدر صلہ مذکور نہیں ہے, مبنی ہے, اس کو یتو پڑھنا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا. ایتن یہ اضافت کے ساتھ ہے اور صدر صلہ مذکور نہیں ہے, یہ مبنی ہے. آپ یہاں پہ اس کی مجرور کی مثال بھی لے سکتے ہیں. مررتو بایتہن قائمتن, یہ بھی مبنی ہے. اس کے علاوہ باقی صورتیں وہ مورب کی ہوں گی. جیسے یہ ہے, یہ بھی مورب 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 ہے, یہ بھی, یہ بھی, یہ بھی. یہ تین میں نے نہیں لکھے, یہ تین بھی آپ آرام سے بنا سکتے ہیں. اب مورب ہونے کا کیا مطلب ہے, مبنی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعراب فکس ہے, عامل جیسا بھی آتا رہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسا کہ یہاں پہ اگر آپ غور کرتے ہیں اس مثال میں, یہاں پر یہ ایہم قائمن یہ جا کا فائل بن رہا ہے اور فائل رفع چاہتا ہے. تو اس کے اوپر جو ایجن کے اوپر ہم نے ضمہ دیا, یہ رفع ہونے کی وجہ سے نہیں دیا, بلکہ اس کے اوپر ضمہ مبنی پر ضم ہونے کی وجہ سے ہے. یہاں پر دیکھیں رأیت ایہم قائمن, اب یہ رأیت فعل ہے, یہ ایہم قائمن کو چاہتا ہے کہ میرا مفعول بنے, لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب نہیں دیا, بلکہ ہم نے اس کو ضمہ دیا کیونکہ یہ مبنی پر ضم ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, یہ با حرف جر چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جر ہے, لیکن ہم نے اس کے اوپر جر نہیں دیا, بلکہ مبنی پر ضم ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ضمہ دیا ہے. تو مبنی کی صورت میں اعراب کے اندر کوئی تبدیلی چینجنگ نہیں آئے گی, مورب کی صورت میں آئے گی. یہاں پہ دیکھیں یہ مورب ہے تو ہم نے اس کو ایجن پڑھنا ہے فائل ہونے کی وجہ سے, یہاں پہ بھی فائل ہونے کی وجہ سے ایجن پڑھنا ہے, یہاں پہ بھی فائل ہونے کی وجہ سے ایجہم پڑھنا ہے, اور یہ تو خیر مبنی ہے. ایتن پڑھنا ہے کیونکہ جات کا فائل ہے, ایتن پڑھنا ہے کیونکہ جات کا فائل ہے, ایتو پڑھنا ہے کیونکہ جات کا فائل ہے, ایتو پڑھنا ہے کیونکہ جات کا فائل ہے. یہاں پہ این پڑھنا ہے, نصب پڑھنا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ ریتو کا مفعول ہے اور یہ مورب ہے. مورب جیسا عامل ہو اس طریقے سے اس کے اوپر اعراب آتا ہے. پیچھے عامل ناصب ہے, نصب کا تقاضا کرتا ہے, ہم نے اس کے اوپر نصب پڑھ دیا. یہاں پر بھی ہم نے اس کے اوپر نصب پڑھ دیا کیونکہ اس کا مفعول ہے. یہاں پہ بھی اس پہ نصب پڑھیں گے کیونکہ اس کا مفعول ہے. یہاں پہ نصب پڑھیں گے کیونکہ اس کا مفعول ہے. یہاں پہ نصب پڑھیں گے کیونکہ اس کا مفعول ہے. یہاں پر نصب پڑھیں گے کیونکہ اس کا مفعول ہے. یہاں پر نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ مبنی ہے. ادھر بھی دیکھیں, ادھر بھی ایسے ہی ہے. اس کو بیجن پڑھیں گے کیونکہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے اور یہ مورب ہے. اس کو بھی بیجن پڑھیں گے, اس کو بھی بیجہم پڑھیں گے, لیکن اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ مبنی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایجن اور ایتن یا تو اضافت کے ساتھ ہوں گے یا اضافت کے بغیر ہوں گے. اگر تو یہ اضافت کے بغیر ہیں پھر تو یہ مورب ہے, چاہے صدر صلہ مذکور ہے چاہے صدر صلہ مذکور نہیں ہے. اور اگر یہ اضافت کے ساتھ ہیں, صدر صلہ مذکور ہے تو مورب ہے, صدر صلہ مذکور نہیں ہے تو یہ مبنی ہے. مسئلہ یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد اسی عبارت کو ہم انشاءاللہ کتاب کے اوپر حل کریں گے, اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی ہے, ہم وہ بھی وہاں پر ہی ڈسکس کریں گے. ایتن اور ایتن کی حالتیں مسئلہ آپ سمجھ چکے ہیں. دو مسئلے ہیں جو کتاب کی عبارت کے اندر لکھے ہیں, عبارت دیکھ لیں, ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی بھی تشریح کر لیتے ہیں. وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا نَحْوُ قَامَ الَّذِي ضَرَبْتُ أي الَّذِي ضَرَبْتُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ أَيًّا وَأَيَّةً مُعْرَبَةٌ إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاطٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا أي هُوَ أَشَدُّ. حضرت فرما رہے ہیں کہ جائز ہے عائد کا حذف کرنا لفظوں سے اگر وہ عائد مفعول کی ہو, جیسے کہ قام الذی ضربت ای الذی ضربتہ, اور تو جان لے کہ ایون اور ایتن یہ مورب ہوتے ہیں مگر یہ کہ ان کا صدر صلہ حذف ہو, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم لننزعن من کل شیاۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا ای هو اشد. عبارت ہوگی, یہ ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. بڑے آسان سے دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ بیان کیا کہ عائد اگر مفعول ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ موصول کے لیے صلہ کا ہونا یہ ضروری ہے, اور صلہ کے اندر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک عائد ہوتی ہے جو کہ اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر عائد وہ مفعول ہو تو پھر اس کو لفظوں سے حذف کرنا یہ جائز ہے, جیسا کہ کام الذی ضربتو. اب یہ دیکھیں کامہ یہ تو فعل ہے اور الذی اسم موصول ہے, ضربتو یہ اس کا صلہ ہے. اب یہ صلہ کے اندر عائد ضروری تھی جو کہ الذی اسم موصول کی طرف لوٹتی, اور وہ عائد کیا تھی کہ ضربتو کے بعد ہو ضمیر تھی جو کہ ضربتو کا مفعول واقع ہو رہی تھی. تو یہاں پہ دیکھیں جو عائد ہے وہ مفعول ہے, تو مفعول ہونے کی وجہ سے اس کو حذف کرنا جائز ہے, اور آپ اس کو کام الذی ضربتو پڑھ سکتے ہیں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ کیا ہے, کام الذی ضربتہ, یہ اس طریقے سے ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھیں, آگے سے فرما رہے ہیں کہ ایون اور ایتن یہ مورب ہوتے ہیں مگر یہ کہ جب ان کا صدر صلہ حذف کر دیا جائے. دیکھیں یہ ایون اور ایتن جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کل 4 صورتیں ہیں, یا تو یہ اضافت کے ساتھ ہوں گے یا اضافت کے بغیر ہوں گے. یہ تو کہا نا کہ یہ مورب ہوتے ہیں مگر جب صدر صلہ حذف کر دیجئے, یہ وہ خاص صورت ہے جبکہ ایون اور ایتن اضافت کے ساتھ آئیں
साथ ये है कि सदर सिला वो हज़फ हो। सदर सिला भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मौसूल का जो सिला है उस सिले का जो अव्वल हिस्सा होता है उस अव्वल हिस्से को सदर सिला कहा जाता है। वो सारे के सारा मैं आपको पीछे तफसील से समझा चुका हूँ। अलबत्ता किताब के अंदर एक मिसाल दी गई है, उसको भी आप देख लें। फरमा रहे हैं कि यूं रजतुन ये मोरब होते हैं, मगर ये कि जब इनका सदर सिला हज़फ कर दिया जाए तो इस सूरत में मोरब नहीं होंगे, मबनी होंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है सुम्मा लननज़ियन्ना मिन कुल्ली शिय्अतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानि इतिया। तर्जुमा देख ले इसका, फिर हम खींच निकालेंगे हर जमात में से कौन ज़्यादा सख्त है रहमान पर सरकश होने के अतबार से। यानी जो सरकश लोग होंगे हर जमात में से, उनमें से जो ज़्यादा सरकश होगा हम उसको निकाल कर बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो अय्युहुम है ये यहाँ पर देखें ये इजाफत के साथ है, अय्य मुज़ाफ़ हम ज़मीर मुज़ाफ़िल है, और ये अशद्दु अला रहमानि इतिया ये इसका सिला है। लेकिन इस सिले का जो अव्वल जुज़ है वो हुआ ज़मीर है जो कि यहाँ पे हज़फ है। असल में क्या था, अय्युहुम हुआ अशद्दु अला रहमानि इतिया। तो यहाँ पे अय्युन इजाफत के साथ है और सदर सिला मज़कूर नहीं है, लिहाजा आपने इसको मबनी पर ज़म पढ़ना है। आपने इसको अय्युहुम पढ़ना है, इसको अय्युहुम नहीं पढ़ना, इसको अय्युहिम नहीं पढ़ना। इसको मोरब होने के अतबार से इसके ऊपर कोई इराब नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ तक हमारा इसम मौसूल मुकम्मल हो चुका है।